رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک فی خلق السماوات آسمانوں کی پیدائش، والارض اور زمینوں کی، واختلاف اللیل رات کا بدلنا، والنہار دن میں اور رات اور دن کی تبدیلی میں، لآیات لأولی الالباب ضرور نشانیاں ہیں، لأولی الالباب عقل والوں کے لیے۔ رات اور دن کا بدلنا یہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ الذین یذکرون اللہ، الذین وہ لوگ جو یذکرون ذکر کرتے ہیں، اللہ کا، قیاماً کھڑے ہو کر، وقعوداً اور بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبہم اور اپنی کروٹوں پر، ویتفکرون اور غور و فکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات آسمان کی پیدائش میں، والارض اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے علم جغرافیہ اور سائنس حاصل کرنا ثواب ہے، لیکن جب کہ اچھی نہیں ہے تو اسلام کے خلاف نہ ہو۔ اگر اسلام کے خلاف ہو تو پھر یہ ٹھیک نہیں، ہاں اسلامی عقائد کے خلاف نہ ہو، ٹھیک ہے۔ جس طرح کسی کی عظمت، قدرت، حکمت اور علم کی معرفت حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ اس کی بنائی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، یعنی کہ رب تعالیٰ کی قدرت کو جاننے کی، عظمت کی معرفت حاصل کرنا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی عظمت، قدرت، حکمت اور وحدانیت، اس کے علم کی پہچان حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ اس کی پیدا کی ہوئی یہ کائنات ہے۔ اس میں موجود تمام چیزیں اپنے خالق کی وحدانیت پر دلالت کرنے والی اور اس کے جلال و کبریائی کو ظاہر کرنے والی ہے، یعنی کہ ہم تمام یہ علم سیکھیں اور اس سیکھ کر، سائنس سیکھیں، آسمان کا تبدیل ہونا، یہ تمام علم سیکھ کر اس سے ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت، قدرت کو بیان کرے تو تب یہ کیا ہے، ہمارے لیے سیکھنا بھی ثواب ہے۔ ہم اگر اسلام کے خلاف ہو، عقائد کے خلاف ہو تو پھر جائز نہیں ہے۔ ربنا اے ہمارے رب، ما خلقتا تو نے نہیں بنایا، ما خلقتا تو نے نہیں بنایا، ھذا یہ سب باطلا بیکار، یہ سب تو نے بیکار نہیں بنایا بلکہ کام کا بنایا، سبحانک تو پاک ہے، فقنا پس ہمیں بچا لے عذاب النار آگ کے عذاب سے، ربنا اے ہمارے رب، انکا بے شک تو، من تدخلا تو داخل کرے گا، النار آگ میں، فقد اخزیتہ تو بے شک رسوا کر دیا اسے، ما للظالمین اور نہیں ہے ظالمین کے لیے، ظالموں کے لیے، من انصار مددگاروں سے نہیں ہے۔ ربنا اے ہمارے رب، اننا بے شک ہم، سمینا سنا ہم نے، منادین ایک پکارنے والے کو، ینادی وہ پکارتا ہے، للایمان ایمان کے لیے، ان آمنو کہ ایمان لاؤ، بربکم اپنے رب پر، فآمنا تو ہم ایمان لائے، ربنا اے ہمارے رب، فاغفر لنا پس تو بخش دے، لنا ہمارے لیے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو، وکفر اور مٹا دے، عنا ہم سے، سیئاتنا ہماری برائیاں، وتوفنا اور موت عطا فرما ہمیں، مع الابرار نیک لوگوں کے ساتھ، ربنا اے ہمارے رب، وآتنا اور دے ہمیں، ما وعدتنا وہ جو تو نے وعدہ کیا ہم سے، علی رسولک اپنے رسولوں پر، ولا تخزنا اور رسوا نہ فرمانا ہمیں، یوم القیامتی قیامت کے دن، انکا بے شک تو، لا تخلف المیعاد خلاف نہیں کرتا، المیعاد وعدے کے تو خلاف نہیں کرتا، فاستجاب لہم پس دعا قبول کر لی، فاستجاب لہم پس دعا قبول کر لی، لہم ان کی، ربہم ان کے رب نے، انی اور فرمایا بے شک میں، اضیع ضائع نہیں کروں گا، عمل عامل عمل کرنے والے کا عمل، منکم تم میں سے، من ذکر
مردے سے او ان مرد سے من ذاکرین مرد ہو او انسا یا عورت بعدکم تمہارے بعد من بعد بعد سے تمہارے بعد سے ہیں فالذین تو وہ لوگ جنہوں نے ہاجروا ہجرت کی و اخرجوا اور نکالے گئے من دیارہم اپنے گھروں سے و اوذوا اور انہیں اذیت دی گئی فی سبیلی میری راہ میں وقاتلوا اور انہوں نے قتال کیا وقتلوا اور قتل کر دیے گئے لیکفرن بے شک میں ضرور مٹا دوں گا انہم ان سے سیئاتہم ان کی برائیاں ولادخلنہم اور ضرور داخل کروں گا انہیں جنات جنت میں باغات میں تجری بہتی ہیں من تحتہا اس کے نیچے سے انہار نہریں ثواباً یہ ثواب ہے من عند اللہ اللہ کے پاس سے واللہ اور اللہ تعالیٰ عندہ اس کے پاس حسن الثواب اچھا ثواب ہے لا یغرنک ہرگز دھوکہ نہ دے گا تمہیں تقلب الذین کفروا پھرنا الذین ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا فی البلاد شہروں میں ان کا پھرنا تمہیں دھوکہ نہ دے گا متاع سامان قلیل تھوڑا ہے ثم پھر مأواہم ان کا ٹھکانہ جہنم ہے وبئس المہاد اور کیا ہی برا ہے مہاد بچھونا ٹھکانہ کیا ہی برا ہے لیکن الذین وہ لوگ جو اتقوا ڈرے ربہم اپنے رب سے لہم ان کے لیے جنات باغات ہیں تجری بہتی ہیں من تحتہا ان کے نیچے سے انہار نہریں خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں فیہا ان میں نزولاً مہمان نوازی کا سامان ہے من عند اللہ اللہ کے پاس سے وما اور جو کچھ عند اللہ اللہ کے پاس ہے خیر وہ سب بہتر ہے للابرار نیک لوگوں کے لیے وَإِنَّ اور بے شک من اہل الکتاب اہل کتاب سے لمن ضرور جو یؤمن ایمان لاتے ہیں باللہ اللہ پر وما انزل اور اس پر جو انزل نازل کیا گیا الیکم اس تمہاری طرف وما انزل اور اس پر جو نازل کیا گیا الیہم ان کی طرف خاشعین عاجزی کرتے ہوئے للہ اللہ کے لیے لا یشترون وہ نہیں خریدتے بھی آیات اللہ اللہ کی آیتوں کے بدلے ثمناً قلیلاً تھوڑی قیمت اولئک یہ لوگ لہم ان کے لیے اجرہم ان کا اجر عند ربہم ان کے رب کے پاس ہے بے شک ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اصبروا صبر کرو صبر میں دشمنوں وصابروا اور صبر میں دشمنوں سے آگے رہو وصابروا صابر رہو دشمنوں سے آگے رہو ورابطوا اور نگہ بانی کرو اسلامی سرحد کی نگہ بانی کرو واتقوا اور ڈرتے رہو لعلکم تاکہ تم تفلحون فلاح پا جاؤ کیا کرو ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ وَإِذًا للجواب والجزاء خود ہی کرنی ہے ترکیب اذن لفظ مراد مبتدا للجواب والجزاء یہ مطوف لے بن کے مجرور پھر متعلق ہو جائے گا ثابت کے وَهُوَ لَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا فِي زَمَانِ الْمُسْتَقْبِلِ خود ہی کرنی ہے بڑی بار آپ نے اس کی کر لی ہے فَهِيَ لَا تَدْخُلُ إِلَّا عَلَى الْفِعْلِ الْمُسْتَقْبِلِ خود ہی مثل اذن تدخل الجنة اذن تدخل الجنة اس کی بھی آپ نے خود ہی کرنی ہے اس شخص کے جواب میں جس نے کہا اسلمت یہ جو کالا فعل ہے اس کا ہوا فاعل نکلے گا اسلم تو اس کا کیا بن جائے گا مفعول بن جائے گا کیا اسلم تو اس کا مقولہ بن جائے گا قول کا مقولہ بن جائے گا اور اذن تدخل الجنت اذن یہ حرف ناصب ہے تدخل فعل الجنت فاعل الجنت مفعول ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے یہ ضمیر اس کا فاعل ہے فعل اپنے فاعل سے مفعول سے مل کر جملہ فعل یہ خبریہ ہو کر مبتدا آگے لفظ مراد مبتدا آگے فی جار جوابی مجرور
مضاف من مضاف الیہ موصول قال فعل ہوا ضمیر فاعل سے مل کر قول اسلمت فعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مقولہ ہو گیا قول مقولہ سے مل کر صلہ ہوا موصول کا موصول صلہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا جواب مضاف کا مضاف الیہ اپنے مضاف سے مل کر مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہو کر ثابتۃ کے متعلق ہو جائے گا یہ خبر بن کے جملہ اس میں خبریہ ہو کر پھر مضاف الیہ ہو جائے گا مثل کا. ٹھیک ہے آگے بھی آپ نے خود ہی کرنی ہے جو مشکل ہوگی تھوڑی سی نہیں آئے گی وہ میں کرتا جاؤں گا باقی تو آپ نے خود ہی کرنی ہے. آگے حروف تجزم الفعل المضارع بڑی بار آ چکی ہے وہی خمسۃ احرف لم ولما ولام امر ولا نہیں وائن اس کی بھی خود کرنی ہے یہ بھی بہت بار اور اس کی 3 ترکیبیں ہوتی ہیں یہ بھی آپ کو پتہ ہوگا. وَإِن لِلشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ ان لفظ مراد مبتدا للشرط والجزاء مضاف الیہ معطوف علیہ معطوف مجرور پھر ثابتۃ کے. آگے فلم لم لفظ مراد مبتدا تجعل المضارع ماضیا مضارع ماضیا منفیا تجعل تجعل الو یہ فعل ہے یہ ضمیر اس کا فاعل ہے یہ جملہ بن کے پھر خبر بن جائے گی لم کی. ٹھیک ہے آگے مثل لم یضرب بمانا ما ضرب کے یہ وہی آپ کو پتہ ہے لم یضرب یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مبتدا بن جائے گا. آگے با جار مانا مجرور مضاف ما ضرب فعل ماضی منفی معروف و ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مضاف الیہ مضاف الیہ سے مل کر مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہو کر متعلق ہوگا ثابتۃ کے ثابتۃ مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مضاف الیہ ہو جائے گا مثل کا. ٹھیک ہے آگے لما مثل لم لما لفظ مراد مبتدا مثل مضاف لم مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر بن جائے گی مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ. لیکن حرف مشبہ بالفعل ہا ضمیر اس کا اسم ہے مختصۃ اس میں مفعول ہے بالاستغراق کی مختصۃ کے متعلق ہو جائے گا اور مختصۃ یہ کیا بن جائے گی لیکن کی خبر بن جائے گی. ٹھیک ہے آگے مثل لما یضرب زید یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفسر حرف تفسیر ما ضرب فعل ہے زید فاعل ہے فی جار شیء مجرور جار مجرور ظرف لغو ہو کر متعلق ضرب آگے پھر من الازمنۃ الماضیۃ یہ پھر جار مجرور موصوف صفت متعلق ہو جائے گا ضرب کے ثانی یہ اسی طرح پھر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر تفسیر مفسر تفسیر سے پھر کر مضاف. ٹھیک ہے یاد کرنا آگے آپ نے جو نکال کر آنا ہے وہ ولام الامری لام الامری وہی لطلب الفعل ترجمہ خود ہی اما عن الفاعل الغائب خود ہی کرنا مثل لیضرب او عن الفاعل المتکلم مثل لیضرب ولنضرب او عن المفعول الغائب مثل لیضرب او عن المفعول المخاطب مثل لتضرب او عن المفعول المتکلم مثل لاضرب ولنضرب ولن نہی واہیا ضد لام الامر اور وہ لام امر کی ضد ہے لائے نہیں لام امر کی ضد ہے. ای لطلب ترک الفعل اما عن الفاعل الغائب او المخاطب او المتکلم یعنی کہ فعل کو مخاطب سے ترک کرنے کے لیے آتا ہے یا تو فاعل غائب سے یا مخاطب سے یا متکلم سے. ٹھیک ہے فعل کے ترک کی طلب کے لیے آتا ہے جس طرح کہ لا یضرب ولا تضرب ولا اضرب ولا نضرب اور ان وہی تدخل علی الجملتین والجملۃ الاولی تکون فعلیۃ والثانیۃ قد تکون فعلیۃ وقد تکون اسمیۃ وتسمى الاولی شرطا والثانیۃ جزاء. ٹھیک ہے اتنا آپ کر لیں اور اس کا ترجمہ خود ہی نکال کر آئیں اور پیچھے سے ترکیب بھی آپ نے خود ہی نکال کر آنی ہے. آگے آپ نکالیں منطق کا. آگے تصور اور تصدیق کی اقسام ہیں. تصور اور تصدیق میں سے ہر ایک بدیہی بھی ہوتا ہے اور نظری بھی ہوتا ہے. اس طرح کل 4 قسمیں بن جاتی ہیں.
تصور بدیہی، تصور نظری، تصدیق بدیہی، تصدیق نظری۔ ادھر لکھا ہوا ہے اس طریقے سے تھوڑا سا ہٹ کے میں پڑھاؤں گا اور اسی طریقے سے آپ نے یاد کرنا ہے، جس طریقے سے میں آپ کو یاد کراؤں گا اس طرح آسانی ہوگی۔ بدیہی کو ضروری کہتے ہیں اور نظری کو کسبی کہتے ہیں، اور ادھر لکھا ہوا ہے نا تصور بدیہی، تو آپ نے یاد کرنا ہے تصور بدیہی اور ضروری۔ تصور بدیہی اور ضروری وہ تصور جس میں نظر و فکر یعنی دلیل کی ضرورت نہ ہو۔ تصور بدیہی اور ضروری کسے کہتے ہیں؟ وہ تصور جس میں نظر فکر یعنی دلیل کی ضرورت نہ ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے گرمی سردی بندے کو محسوس ہو جاتی ہے، گرمی ہے سردی ہے، بندے کو غور و فکر نہیں کرنی پڑتی، جب گرمی محسوس ہو جاتی ہے غور و فکر نہیں کرنی پڑتی، ٹھیک ہے۔ آگے تصور نظری و کسبی، تصور نظری و کسبی وہ تصور جس میں نظر و فکر یعنی دلیل کی ضرورت ہو، جس طرح کہ دو چار کا نصف ہے، آدھا ہے، آگ گرم ہے، چینی میٹھی ہے، برف ٹھنڈی ہے، اسی طرح یعنی کہ 2 4 کا نصف ہے۔ اب غور و فکر کرنی پڑے گا نا، دو کیا ہے تو غور و فکر کریں گے تو پتہ چلے گا 2 4 کا نصف ہے۔ آگ ہمیں محسوس تو ہو جائے گی لیکن آگ گرم ہے، اس کے لیے غور و فکر کرنی پڑے گی ہمیں، ٹھیک ہے۔ آگے پھر تصدیق نظری و کسبی، تصدیق بدیہی ہو، غلط میں مثالیں دے چکا ہوں پیچھے ہے نا، تصور نظری و کسبی اس کی مثالیں فرشتے، اس کی مثالیں کیا ہیں؟ فرشتہ اور جن کا تصور، یعنی کہ ہم جب تصور کریں گے غور و فکر کریں گے تو ہی ہمیں فرشتے کا تصور آئے گا، جن کا تصور آئے گا، غور و فکر کے بغیر ہمیں نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے۔ آگے تصدیق بدیہی اور ضروری وہ جس میں نظر و فکر یعنی دلیل کی ضرورت نہ ہو، جیسے 2 4 کا آدھا ہے، غور و فکر نہیں کرنی پڑے گی، ہمیں ایسے ہی پتہ چل جائے گا 2 4 کا آدھا ہے، اور آگ گرم ہے ہمیں محسوس ہوگی تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ آگ گرم ہے، غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے تصدیق نظری و کسبی جس میں نظر و فکر یعنی دلیل کی ضرورت ہو، جیسے عالم قدیم نہیں ہے اور سانع موجود ہے۔ عالم یعنی کہ یہ عالم قدیم نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں چلے گا، ہمیں تب پتہ چلے گا جب ہم غور و فکر کریں گے کس طرح قدیم نہیں ہے، تو ہم صغرے کبرے ملائیں گے تو پھر ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ کس طرح نہیں ہے۔ آگے منطق کی حاجت، ہم یہ منطق پڑھ رہے ہیں، ہمیں منطق کی ضرورت کیا ہے، کیوں ہے، حاجت کیوں ہے، تو خلاصہ کلام اس تمام کا میں بیان کرتا ہوں، اسی طرح آپ نے یاد کر لینا ہے۔ نظریات تصوریہ اور تصدیق کو حاصل کرنے کے لیے نظر و فکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی بھی نظریات تصوریہ ہو یا تصدیقیہ ہو، اس کو ہمیں حاصل کرنے کے لیے نظر و فکر کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی کہ کوئی بھی چیز ہمیں ثابت کرنے کے لیے نا نظر و فکر کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر نظر و فکر درست ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر نظر و فکر درست ہو، بعض نظر و فکر درست ہوتی ہیں، بعض درست نہیں ہوتی، جس طرح کہ بعض کہتے ہیں کہ عالم قدیم ہے، عالم قدیم ہے یعنی کہ عالم حادث نہیں، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ عالم حادث ہے، بعض کیا کہتے ہیں عالم حادث ہے۔ اب دو ہیں چیزیں، ایک عالم قدیم ہے، ایک کہتے ہیں عالم حادث ہے، اب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ عالم قدیم یہ سچا ہے یا عالم حادث سچا ہے، تو ہمیں پتہ چلنے کے لیے کہ ہمیں پتہ چل سکے کہ کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے، تو اس پتہ چلنے کے لیے ہمیں ایک ایسے قانون کی ضرورت پڑی، ایسے آلے کی ضرورت پڑے جو ہماری درستگی کر سکے، ہماری اصلاح کر سکے کہ عالم حادث ہے یا کیا ہے قدیم ہے، اور وہ کیا ہے قانون کیا ہے، وہ آلہ کیا ہے، وہ آلہ منطق ہے۔ ہمیں خلاصہ کلام کیا ملا کہ ہمیں منطق کی حاجت کیوں پڑی، ہمیں منطق کی حاجت اس لیے پڑی کہ بعض جو ہم تصور کرتے ہیں وہ درست ہوتا ہے، بعض غلط ہوتا ہے، اور ہمیں پتہ نہیں چلتا کون سا درست ہے کون سا غلط ہے۔ اس تصور کو ہمیں جانچنے کے لیے، تولنے کے لیے کون سا صحیح ہے کون سا صحیح نہیں ہے، ہمیں ایک ایسے قانون کی ضرورت پڑی جس کا نام منطق ہے، ٹھیک ہے۔ آگے نظر و فکر کی تعریف، ترتیب امور معلومۃ لیتا
ادا ذالک الترتیب الی تحصیل المجہول، اس سارے کو آپ نے پڑھ لینا ہے، دیکھ کر سمجھ لینا ہے، ٹھیک ہے، یاد اسی طرح کرنا ہے جس طرح میں نے بیان کیا، یعنی امور معلومہ کو اس طرح ترتیب دینا کہ اس کے ترتیب سے کسی امر مجہول کا علم حاصل ہو جائے۔ جیسے ہمیں معلوم ہے کہ عالم متغیر ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ ہر متغیر حادث ہے، جب ہم نے ان دونوں کو ترتیب دیا کہ عالم متغیر ہے اور ہر متغیر حادث ہے، تو ہمیں تیسری چیز معلوم ہوئی کہ عالم حادث ہے۔ نظر و فکر کسے کہتے ہیں؟ کہ امور معلوم کو اس طرح ترتیب دینا کہ اس کے ترتیب دینے سے کوئی مجہول چیز حاصل ہو جائے، اس کے ترتیب دینے سے کوئی مجہول چیز حاصل ہو جائے، اس کے کیا حاصل ہو جائے؟ کوئی مجہول چیز حاصل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ جس طرح ہمیں یہ بھی معلوم عالم متغیر ہے اور ہر متغیر حادث ہے، جب ہم اس کو ملائیں گے تو ہمیں ایک تیسری چیز حاصل ہوگی، وہ کیا ہے کہ عالم حادث ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آگے نور الاضاء پڑھتے ہیں، نور الاضاء پہلے بھول گئے تھے، آپ پڑھتے ہیں۔ فصل الثلاثۃ اوقات، فصل ان اوقات کے بارے میں جن میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، جن میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ فصل ثلاثۃ اوقات لا یصح فیہا شیء من الفرائض والواجبات التي لازمت فی الذمۃ قبل دخولها، فصل اوقات تین ہے، تین اوقات لا یصح نہیں ہے صحیح فیہا اس میں شیئن کچھ بھی من الفرائض والواجبات التي فرائض سے اور واجبات سے التي لازمت جو لازم ہوئی ہو فی الذمۃ اس کے ذمے میں قبل دخول یا اس کے داخل ہونے سے پہلے، یعنی کہ تین وقت ایسے ہیں ان میں نماز پڑھنا فرض اور واجبات سے درست نہیں ہے، وہ نماز جو اس پر لازم ہوئی ہو، فرض ہوئی ہو اس وقت کے داخل ہونے سے پہلے، وہ تین وقت ہے۔ پہلا عند طلوع الشمس، طلوع شمس کے وقت، الی ان ترتفع یہاں تک کہ بلند ہو جائے، طلوع شمس کے وقت طرف اس کے یہ کہ بلند ہو جائے، و عند استوائها اور اس کے برابر ہونے کے وقت طرف اس کے ان تزول یہ کہ ڈھل جائے، و عند اسفرارها اور اس کی زردی کے وقت طرف اس کے یہ کہ غروب ہو جائے۔ تین وقت ہیں، پہلا وقت جب سورج نکلتا ہے طلوع شمس سے وقت اتنا یہاں تک کہ بلند ہو جائے، یعنی کہ جب سورج نکلتا اس سے لے کر اتنا کہ فل بلند ہو جائے۔ حدیث پاک میں ایک نیزہ اور صاحب بہار شریعت نے لکھتا ہے جب سورج طلوع ہو اس کے بعد 20 منٹ تک کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے، پہلا۔ اور دوسرا وقت جب سورج کیا ہو برابر ہو جائے، یعنی کہ جب ہمارے سر پر ہو سورج تب بھی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، ہاں جب ڈھل جائے یعنی کہ زائل ہو جائے، یہ بلند ہے پھر آہستہ آہستہ جب ڈھلنا شروع ہو جائے نا تب پڑھنا جائز ہوگا۔ اور تیسرا وقت ہے جب سورج زرد ہو جائے، جب غروب ہونے سے پہلے زرد ہو جاتا ہے، وہ آخری 20 منٹ ہیں، غروب ہونے سے پہلے آخری 20 منٹ، تو تب بھی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے یہاں تک کہ غروب ہو جائے۔ وَيَصِحُ أَدَاءُ مَا وَجَبَ فِيهَا مَعَ الْكَرَاهَةِ اور صحیح ہے ادا کرنا وہ جو واجب ہوئی ہو اس میں کراہت کے ساتھ، یعنی کہ جو اس وقت میں واجب ہوئی ہو نماز وہ کراہت کے ساتھ جائز ہے، جس طرح کہ جنازہ حاضر ہو کا جنازۃ حاضرت، جس طرح کہ جنازہ حاضر ہو یعنی کہ مکروہ وقت میں نماز جنازہ آ گیا، اب مکروہ وقت میں نماز جنازہ پڑھ لے کیونکہ اسی وقت واجب ہوا ہے تو اسی وقت پڑھا جا سکتا ہے کراہت کے ساتھ۔ وسجدۃ آیت اور سجدہ آیات تولیت فیہا تلاوت کی گئی ہو اس میں، جو سجدہ تلاوت مکروہ وقت میں کیا کی گئی ہو تلاوت کی گئی ہو تو اس میں سجدہ تلاوت یعنی کہ جو بھی وقت ہے مکروہ وقت ان تینوں میں سے اس میں بندہ قرآن پڑھ رہا ہے سجدہ تلاوت آ گیا وہ پڑھ دیا تو سجدہ کرنا جائز ہے کراہت کے ساتھ۔ یکرہ مکروہ ہے اس میں نفل پڑھنا، کراہت تحریمی مکروہ تحریمی ہے نفل پڑھنا، ان میں نفل پڑھنا کیا ہے مکروہ تحریمی ہے، ان اوقات میں ہم نفل نہیں پڑھ سکتے لیکن قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں، نفل نہیں پڑھ سکتے۔ فجر کی نماز میں بھی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، نفل نہیں پڑھ سکتے۔ ولو کان اگرچہ ہو اس کے لیے سبب، اگرچہ نفل کے لیے سبب بھی ہو جس طرح کہ منت مانگی ہو اور 2 رکعت طواف کے یا منت مانگی ہو تو تب بھی نفل پڑھنا کیا ہے مکروہ تحریمی ہے، تب بھی نفل پڑھنا یہ کیا ہے
مکروہ تحریمی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان اوقات میں نفل پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، چاہے منت کے ہو چاہے 2 رکعت طواف کے ہو، مکروہ تحریمی ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے، ٹھیک ہے، پڑھا سنا